الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کا ملنا، اسلام کا ملنا بہت بڑا انعام. ساری نعمتیں ایک طرف، ساری دولتیں ایک طرف، سارے منصب اور عہدے ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، ایمان کی نعمت ایک طرف. کوئی شخص پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، اس کی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے. لیکن ایک شخص غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس اتنا مال، اتنا سرمایہ اور اتنی دنیا نہیں ہے کہ وہ ایک وقت بھی بھر پیٹ کھانا کھا سکے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہے تو ساری دنیا کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت اسی کے پاس ہے. ساری دنیا کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی، سب سے بڑی نعمت ایمان، سب سے بڑی دولت اسلام، سب سے بڑا انعام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا. یہ چھوٹی نعمتیں نہیں ہیں. مہینوں زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہم اس کا استحضار بھی نہیں رکھتے کہ کم سے کم ہم اس بات پر بھی تو غور کریں کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے ایمان دے کر. شکوہ ہے، شکر نہیں ہے. شکوہ ہے، شکر نہیں ہے. غفلت ہے
استحضار نہیں ہے۔ اگر استحضار ہو جائے تو ساری زندگی سجدہ شکر بجا لاتا رہے کہ اللہ نے وہ نعمت ایمان کی دی ہے کہ ساری دنیا کا مال اور ساری دنیا کا سرمایہ مل کر اس ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرعون کو کیا حکومت دی، کیا بادشاہت، کیا سلطنت، کیا جاہ و جلال، کیا ہی تھا اس کے پاس؟ مال کا ڈھیر تھا، غلاموں کا ڈھیر تھا، بڑی زبردست حکومت تھی، لیکن کیا نہیں تھا؟ ایمان نہیں تھا۔ تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ہلاک، دنیا ہی میں رسوائی اور آخرت میں کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو پوری دنیا کے لیے عبرت بنا دیا۔ آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، جو سفر کرنا چاہیں وہ سفر کر کے دیکھ لیں مصر کا، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ فرعون کی لاش آج تک کیسی محفوظ رکھی ہوئی ہے، کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ ساری سلطنت، ساری حکومت، سارا اقتدار، سارا وقار دینے کے بعد چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ اگر نبی کی بات نہیں مانی تو کچھ بھی نہیں ہو، اگر نبی کی بات نہیں مانی تو کچھ بھی نہیں ہو، اور اگر نبی کے فرما بردار ہو تو کچھ بھی نہ ہو، لیکن تم ہی سب کچھ ہو۔ ایک ٹھیلا دھکانے والے کی بھی حیثیت اس دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ سے بڑھ کر ہے، اگر وہ مومن ہے۔ ایمان کیا نعمت ہے، ہمیں اس کا استحضار نہیں ہے۔ ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، کتنا قیمتی بنایا ہے۔ پوری دنیا کا نظام ایک ایمان والے کی وجہ سے چل رہا ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ پوری دنیا کا نظام ہماری وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غفلت میں پڑا ہوا انسان ہے جو یہ سوچتا ہے کہ سب کچھ مال اور اسباب سے ہو جائے گا۔ تو فرعون کے پاس تو بڑی حکومت تھی، برباد ہو گیا۔ قارون کے پاس سب سے زیادہ مال تھا، رسوا ہو گیا کہ نہ مال میں عزت ہے، نہ حکومتوں میں عزت ہے، نہ عہدوں میں عزت ہے، نہ خزانوں میں عزت ہے، نہ ملکیت میں عزت ہے۔ عزت تو ایمان اور اسلام میں رکھی ہے اللہ نے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ملک شام کے سفر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا امیر مسلمانوں کا بادشاہ، لہذا ان کا بڑا زبردست پرجوش استقبال کیا جائے۔ ان کا استقبال کیا گیا، لیکن آپ کیا عمل کرتے ہوئے گئے کہ آپ اپنی سواری پر تھے، اونٹنی پر، اور اونٹنی گرمی کی شدت سے پیاسی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ملک شام، جس کو اس زمانے میں سیریا کہتے ہیں، کہ ایک پانی کا چشمہ راستے میں آ گیا، بہتا ہوا جھرنا تھا پانی کا۔ آپ نے اپنی سواری کو روکا، اس سے نیچے اترے، اپنے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے وہ موزے اتارے، اور موزے اتار کر کندھے پہ رکھے، اور اونٹنی کو لے کر اس پانی کے چشمے میں خود داخل ہو گئے۔ اونٹنی کو خوب سیراب کیا، پانی پلایا، اپنا چہرہ دھویا، اپنے بال دھوئے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کی پیشانی کے بال اترے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میں آپ کی پیشانی کی چمک دیکھ رہا تھا، کہ آپ کی پیشانی چمک رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کی لگام خود پکڑ کر اس کو لے کر آگے چل دیے۔ صحابی ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا، امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنی اونچی پوسٹ والے، اتنا اونچا مرتبہ رتبہ،
22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर, 1/3 दुनिया पर हुकूमत थी। रावी कहते हैं कि मैंने हजरत उमर का कुर्ता देखा तो एक तरफ से फटा हुआ था। किसका कुर्ता? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु, और कुर्ता फटा है, ऊँटनी कमज़ोर है, कोई अच्छी सवारी नहीं, कोई अच्छा लिबास नहीं। आज आप किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ के छोटे मोटे नेता बनाते हैं किसी को, उसका लिबास भी अच्छा हो जाता है। क्या हो जाता है? लिबास भी फाखिरा। क्या वो ये चाहता है कि मैं इस इलाके का ज़रा असरदार आदमी हूँ, मेरा लिबास ऐसा ख़राब ना हो, तो वो थोड़ा लिबास अच्छा कर लेता है। सोचो, सारे मुसलमान ममालिक का बादशाह, क्या मकाम और मर्तबा होगा उसका, और कुर्ता फटा हुआ। अबू उबैदा कहते हैं कि मैंने अमीरुल मोमिनीन से कहा, हज़रत उमर से, कि आप ये क्या कर रहे हैं? एक तो आप सवारी से खुद उतर गए। भाई, बादशाह का मकाम तो इतना ऊंचा होता है कि उसके आगे पीछे तो खादिम होते हैं, यस सर, नो सर, ऐसे ही होता है ना। 8-10 खादिम इधर, 8-10 उधर, और आजकल तो क्या होता है, Z+, Y+, क्या मालूम कौन कौन सा प्लस, स्पेशलिटी इतनी है छोटे मोटों को भी। हज़रत उमर के मुकाबले में इनकी कोई हैसियत नहीं। इतने ऊंचे मकाम और मर्तबे वाला उमर, कोई खादिम नहीं, खुद उतर गए। खादिम की तरफ देखा, क्या अबू उबैदा कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन आप ये क्या कर रहे हैं? लोग आपको देखकर कहेंगे कि इतना मुसलमानों का बादशाह और ऐसी हरकत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखा, कहा इस मुल्क के शाम के सबसे बड़े शख्स को मेरे पास लाओ। उस पूरे मुल्क के शाम में सबसे बड़ा शख्स जो था वो एक ईसाई पादरी था, बड़ा मकाम वाला ईसाई। वो आया हज़रत उमर के सामने बड़े खिदमत के साथ, अदब के साथ बैठ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब सारा मजमा सोच रहा कि हज़रत उमर कोई अजीब बात कहेंगे, बड़ी बात, तो बड़ा आदमी आया है मुल्क का और ये मुसलमानों का बादशाह, अब एक बड़ी बात होने वाली है, कहते हैं ना स्पेशल मीटिंग। हज़रत उमर ने सामने बैठकर उससे कहा, तुम हो यहाँ के सबसे बड़े? जी। हुक्म दें। कहा, ये मेरा कुर्ता है, पुराना है, इसको धोकर ला दो। क्या ला दो? धोकर ला दो। है किसी में इतनी जुर्रत इस जमाने में जो है किसी वार्ड के पार्षद से कह सके कि ये लो मेरा कुर्ता धोकर ला दो? क्यों? जिसके दिल में ईमान, जिसके दिल में इस्लाम की अजमत, उसके दिल में सिर्फ अल्लाह होता है, किसी की हैसियत नहीं होती। कितने ही बड़े हो जाओ, अल्लाह से बड़े नहीं हो सकते, सब छोटे ही हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। हज़रत उमर ने उसके दिल से फौरन बड़ाई निकाल दी। बड़ा ना समझना, ये ले मेरा कुर्ता, इसको धोकर ला, और हाँ सुन, ये साइड से फटा हुआ भी है, इसको सी भी देना। किसको? कुर्ता, मोटा सा कुर्ता था, और शदीद गर्मी, मोटे कुर्ते में ज़्यादा पसीना आता है। अब वो जो सलीबी था, उस कलीसा का बड़ा, बल्कि शाम का, उसने कहा, आप मुसलमानों के बादशाह हैं, क्यों ना ऐसा करूं कि हमारे मुल्क का सबसे अच्छा कपड़ा कट्टान का कहलाता है, जैसे अपने यहाँ तो कॉटन कहलाता है ना, स्पेशल कपड़ा कॉटन, कलफ दिला हुआ, कड़क,
کتان کا کپڑا ہے، آپ یہ زیب تن فرما دیں؟ کیا ایک کام کرو، لے آؤ۔ کیوں؟ اس کے پیچھے سبق تھا، شرکت کرنے والے سارے مسلمانوں کے دل سے دنیا کی عظمت نکلوانا مقصود تھی، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر قیمت والی کوئی چیز ہے تو ایمان ہے، اگر قدر والی کوئی چیز ہے تو ایمان ہے۔ کپڑے کی کیا حیثیت ہے؟ کپڑے سے شخصیت پہچانی جائے گی۔ کلام دے رہا کتان کا کپڑا، کہ حضرت عمر نے وہ کتان کا کپڑا پہنا، وہ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگ فضائل بتانے لگتے نا آج کل، کیونکہ ماشاءاللہ لوگوں کو بڑی نالج ہے آج کل کے کپڑوں کی۔ آپ کو نہیں معلوم مفتی صاحب یہ کاٹن شہزادہ لون بڑا مہنگا آتا ہے؟ میں نے کہا اچھا کیا ہے؟ کہ جی کتان ہے، سب سے مہنگا کپڑا ہے ہمارے یہاں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انتظار کرتے رہے، اور کرتے کرتے پوچھا میرے کرتے کا کیا ہوا؟ وہ پھٹا ہوا کہ جی وہ تو ہم نے دھو دیا ہے اور اس پہ پیمن بھی لگا دیا ہے، کل لے آؤ کرتا لاؤ۔ اب سب سوچ رہے ہیں، میں ان کا نہیں کہہ رہا کہ جو غیر تھے، میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جس میں صحابہ بھی موجود تھے، مجلس میں موجود تھے صحابہ نے عرض کیا، اس میں خصوصاً نام آتا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا شخصیت ہے، کامل المومنین، آپ یہ کرتا پہنے رہے، اچھا لگ رہا ہے۔ ابھی بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے حکام آپ کے پاس آئیں گے میٹنگ کرنے کے لیے، آپ یہ پہنے رہے، اچھا لگے گا۔ میں نے کہا اچھا میرا کرتا لاؤ۔ کہ جیسے ہی وہ پادری کرتا لے کر آیا، حضرت عمر نے وہ کتان کا کرتا فوراً اتارا، کہا یہ لو تمہارا کرتا، اور اپنا کرتا پہنا۔ اور پہننے کے بعد حضرت ابو عبیدہ جو سب سے زیادہ بول رہے تھے، آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ فرمائش کر رہے ہیں کہ آپ یہ اپنی مریل سی گھوڑی کو چھوڑ کر ترکی گھوڑے پر سوار ہو جائیں، کہ بہت اچھا گھوڑا ہوتا ہے ترکی گھوڑا۔ اچھا، لیکن حضرت عمر انکار نہیں کر رہے ہیں، لے آؤ، کیونکہ تربیت ایسے ہی ہوتی ہے، یہ تربیت کرنا مقصود ہے۔ آپ نے وہ کرتا اتارا، اپنا کرتا پہنا، اس کے بعد کہا تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہ جی ہم چاہتے ہیں آپ ترکی گھوڑے پر سوار ہوں۔ آپ کی اونٹنی ذرا ملیل سی ہے، اس زمانے میں مثال سمجھو جیسے 800 کی کار، اس کو کوئی حیثیت ہے؟ کوئی 800 لے کے آوے کہ آئیے مفتی صاحب اس میں تشریف رکھیں، اور اتنے میں کوئی لے آوے فارچونر یا پجیرو، تو اب بتاؤ سب سے اچھی اسپلینڈر کار کون سی ہو گئی؟ کہ ترکی گھوڑے کی حیثیت تو فارچونر جیسی ہے، اور حضرت عمر جس اونٹنی پر آئے تھے اس کی حیثیت 800 کار کی طرح تھی، کہ بڑی کمزور سی اونٹنی تھی۔ حضرت عمر نے کہا اچھا لاؤ اس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ سوار ہوئے تو ترکی گھوڑے کی ایک خاصیت ہے، وہ بڑا مٹک کر چلتا ہے، اسٹائل آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو 800 میں جاتے ہیں وہ بیچارے بڑے سیدھے سیدھے جاتے ہیں، جو پجیروں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کانچ کھول کے بھی باہر آ جاتے ہیں اوپر کھڑے، کیوں؟ اسٹائلش کار ہے۔ آج کل تو وہ کھلنے والی بھی چل رہی ہے، اس میں باہر ہوتے ہیں، تھوڑا تکبر آ جاتا ہے، صاف کہوں تو کیا آتا ہے؟ کبر۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ گھوڑا بڑا مٹک رہا ہے، حضرت عمر نے کہا روکو اسے۔ اب سارا مجمع اور حضرت عمر سواری رکوا رہے ہیں، روکو۔ اور جیسے ہی سواری روکی، کہا میری اونٹنی لاؤ، یہ تمہاری پجیرو اور تمہاری فارچونر تمہیں مبارک، میری 800 ٹھیک ہے، لاؤ میری اونٹنی۔
اور حضرت عمر اس اونٹنی پر سوار ہوئے. پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بولے امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارا مجمع ملک شام کا رؤسا کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کا امیر ہے، پھٹا کرتا ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، مریل سی اونٹنی سواری. حضرت عمر کا وہ جواب، خدا کی قسم، خدا کی قسم، سونے کے حرف کے ساتھ اپنے دلوں پر لکھ دو. کیا فرمایا؟ ابو عبیدہ اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو عمر اس کو ایسی سزا دیتا قیامت تک کی امت محمدیہ کے لیے عبرت ہو جاتی. قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے لیے عبرت ہو جاتی. ہم سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے. جہاں اسلام نہیں وہاں عزت نہیں، اور جہاں عزت نہیں سوائے ذلت کے کچھ ہوتا ہے؟ ایمان ہے تو عزت ہے، اسلام ہے تو عزت ہے. اب آپ سوچیں کہ بات کچھ عجیب کر رہے ہیں، آج کل تو عزت ہے ہی نہیں. سب کے مائنڈ میں یہ بات چل رہی ہے کہ مفتی صاحب کون سے ہوائی فائر کر رہے ہیں، آج کل مسلمانوں کی کہاں عزت ہے نا؟ سب کے دماغوں میں یہی بات چل رہی ہے آج کل. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر بتائی تھی کہ تم نہ رنج کرو نہ غم کرو، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہی ہے کہ نہ رنج کرو نہ غم کرو، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے تم مومن رہو. عزت تو مومنوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ عزت کہاں ملے گی؟ دنیا داری میں، مالداری میں، عہدوں میں. عزت تو ایمان میں ہے، عزت مومن ہونے میں ہے. یہ کیسی عزت ہے کہ سواریوں سے؟ یہ کیسی عزت کرسیوں سے؟ آج ہے تو کل نہیں ہے، آج ہار ڈالے جا رہے ہیں کل جوتے، آج نعرے لگ رہے ہیں کل رسوائی کے کمنٹس. یہ کون سی عزت ہے؟ عزت ایمان کی ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ہم تو ذلیل قوم تھے، کہ جب تک ایمان نہیں تھا ہم ذلیل تھے. اللہ نے ہم کو عزت، بہت غور سے سننا، یہ حضرت عمر کے جملے ہیں، جس کو اللہ نے اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا اقتدار دے کر دکھایا. یہ ان کے جملے ہیں. اللہ نے ہم کو عزت کیسے دی؟ اسلام سے دی ہے. کیسے دی؟ اسلام سے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دلوں سے یہ دھوکہ نکل جائے کہ عزت کے موقع کچھ اور ہوتے ہیں. عزت صرف اسلام سے ہے، عزت ایمان کی ہے، لباس پر عزت نہیں ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ سمجھنے کی بات. کیا فرمایا؟ خدا کی قسم اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے یہ سبب کہ کوئی بھی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. لوگ مکان اچھا بناتے ہیں اس لیے کہ عزت ہو، وہ مکان بناتے بناتے قرض دار ہو جاتا ہے. ذلیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلڈنگ بہت خوبصورت ہے لیکن مانگنے والے ہزار آ رہے ہیں. آج تو شادی بھی اسٹینڈرڈ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ کر کہیں بڑی عزت، بہت اعلیٰ مقام اور مرتبے والی شادی کی ہے. ایسی شادی تو پورے بھوپال میں کسی نے دیکھی. ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ حیدرآباد پر
ایک صاحب ہیں وہاں کے بڑے مالدار حیدرآباد کے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اس میں تقریباً 16 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ کتنے کروڑ؟ 16 کروڑ۔ اور وہ کیا سوچ رہے تھے کہ ایسی شادی کر کے بہت عزت دار بن جاؤں گا، کہ آج تک کوئی حیدرآباد میں ایسی شادی نہیں کر سکا۔ انہی مالدار شخص نے ایک علاقے میں اپنے پڑوس میں ایک مسجد تعمیر بھی کروائی۔ اس مسجد کے امام صاحب کو وہ تنخواہ دیتے ہیں۔ امام صاحب کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تو امام صاحب کچھ وقت کی چھٹی لے کر بیوی کے علاج کے لیے گھر چلے گئے۔ وہاں سے آنے میں ان کو 3-4 دن زیادہ لگ گئے، طبیعت خراب تھی۔ تو وہ شخص جس نے اپنی بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپے خرچ کیے تھے، اس نے امام کے لیٹ آنے پر امام صاحب کی تنخواہ میں سے 4000 روپے کاٹ لیے۔ کس کی تنخواہ میں سے؟ امام کی تنخواہ میں سے۔ کیوں؟ امام صاحب آپ چھٹی لے کر گئے تھے، لیکن آپ 4 دن لیٹ ہو گئے ہیں، امام کی تنخواہ میں سے 4000 کاٹ لیے۔ اور بیٹی کی شادی میں کتنے خرچ کیے؟ 16 کروڑ روپے۔ اور وہ بھی بیٹی کی شادی تھی اور بارات میں خرچ کیے ہیں۔ جب اسلام میں بارات کا تصور ہی نہیں ہے تو ایسے آدمی کی عزت کیا ہو؟ ان کے 16 کروڑ کی شادی ایک طرف ہو گئی، آج پورے ہندوستان میں امام کے 4000 کاٹنے والا مسئلہ ان کی ایسی رسوائی کا سبب بنا ہے کہ وہ معافی نامے شائع کر رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو معاف کر نہیں رہا۔ حضرت عمر کا قول ہے، اسلام سے ہٹ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کرو گے اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ شادیوں سے عزت بنے گی، شادیاں کرو نبی کے طریقے پر، اگر اس سے ہٹ کر ہے تو رسوائی ہے۔ گھر بنایا ہے نبی کے طریقے پر، کسی نے انکار نہیں کیا کہ آپ کا گھر اچھا ہو، وسعت والا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 صفتیں جس میں ہیں، 4 خصلتیں، وہ خوش نصیب شخص ہے۔ 4 چیزیں جس کے پاس ہیں وہ کون ہے؟ خوش نصیب۔ پہلی چیز فرمائی، جس کا مکان بقدر ضرورت وسیع ہو، اتنا بڑا مکان ہو کہ مہمان بھی آ جائے تو قیام کر سکے، گھر والے سہولت سے رک جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خوش نصیب ہے یہ شخص، بقدر سہولت کا مکان بنانا خوش نصیب۔ دوسری بات فرمائی، نیک بیوی کا مل جانا، کہا خوش نصیب ہے یہ شخص جس کو نیک بیوی مل جائے۔ تیسری بات فرمائی، پڑوسی اچھے مل جانا، جس کے پڑوسی اچھے ہوں، کہا خوش نصیب ہے یہ شخص۔ چوتھی بات فرمائی کہ اچھی سواری کا مل جانا، کہ جس کی سواری بھی اچھی ہو، کہا خوش نصیب ہے یہ شخص۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے مکان کا سہولت کے اعتبار سے ہونا، لیکن صرف انہی چیزوں پر پوری صلاحیت کا لگ جانا۔ دین مٹتا ہے تو مٹ جائے، نمازیں چھوٹتی ہیں چھوٹ جائیں، ایمان جاتا ہے چلا جائے۔ مکان بنانا ہے، چاہے حرام سے کمانا پڑے، چاہے حلال سے کمانا پڑے، چاہے جوؤں سے کمانا پڑے، چاہے سٹوں سے کمانا پڑے، چاہے حرام مال بیچنا پڑے، چاہے حرام کی جگاڑ لگانا پڑے، لیکن مکان بنانا ہے۔ کیوں؟ عزت اس سے ہوگی تو ایسا مکان بنانے والا رسوا ہو جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق۔ مکان سہولت کی چیز ہے، عزت کی چیز نہیں۔ میرے نبی کی عزت پورے عالم میں ہے، پورے عالم میں۔ آپ کی عزت میں کوئی کمی ہے؟ اور آپ کی عزت کو بیان قرآن کرے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
ہم آپ کے ذکر کو ہمیشہ بلند کریں گے۔ کوئی آپ کے نام کو کیا مٹائے گا؟ جو بھی مٹائے گا ہم اس کو ہی مٹا دیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر ہمیشہ بلند، آپ کا نام ہمیشہ بلند۔ تو اب عزت کا تعلق مکان سے نہیں ہوا، کیونکہ میرے نبی کا مکان کتنا بڑا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول رات میں تہجد پڑھتے تھے تو میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، آپ تہجد کے وقت میں جب سجدے میں جاتے تو میں اپنے پیر موڑ لیتی تھی۔ اتنا بڑا حجرہ تھا۔ مکان سے عزت ہے، سواریوں سے عزت ہے، لباس سے عزت ہے کہ سب سے مضبوط لباس پہننے والا اللہ کے رسول کے زمانے میں ابو لہب تھا، سب سے اچھا لباس۔ ابو جہل تھا، سب سے مہنگا لباس۔ لیکن دونوں کے ساتھ کیا ہوا؟ دونوں رسوا ہو گئے کہ عزت اسلام میں ہے، عزت ایمان میں ہے، اور مدد بھی اللہ کی ایمان والوں کے ساتھ ہے کہ ایمان چھوڑ کر کوئی مدد نہیں، اسلام چھوڑ کر کوئی مدد نہیں، کہ مدد صرف اسلام سے ہو، مدد ایمان سے ہے۔ اور کیسی مدد؟ کہ یقین اتنا مضبوط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے اشاروں پر دریا بہہ رہا ہے، ان کے کلام پر ہوائیں بات پہنچا رہی ہیں، کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے تابع کر دے گا اللہ پوری دنیا کو اس کے لیے تابع کر دے گا، جو دنیا کا تابع ہو جائے گا اللہ اس کو دنیا کا غلام بنا دے گا۔ کہ ہمیں تو اللہ کا تابع ہونا ہے، کہ حضرت عمر نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ عزت نہ لباس سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ سواری سے ہے، بلکہ عزت تو ایمان سے ہے، اسلام سے ہے۔ پھر دیکھو کہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے امیر، پورا مصر فتح کیا، مصر والوں نے آ کے